سے لوگوں کی زمینوں پہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں، قبضے ہوئے ہیں، اس طرح اپنے بھی گھر کا قبضہ چھڑوائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں وہ زنجیریں اب ٹوٹ چکی ہیں کہ ہمارے خاندان نے کوئی ظلم زیادتیاں کی ہیں تو ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ بچوں والی سیاست کی ہی نہیں، اور میں بھی اسی چیز کے حق میں ہوں کہ بالکل ہی غلط قسم کی روایت، بچے اثر انداز ہونے لگ جائیں بڑوں کے فیصلے پہ، اب یہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جی گجرات سے ہی کریں گے سیاست، کیونکہ گجرات واحد جگہ جہاں سے انہوں نے ہمیں دور رکھنے کی کوشش۔ مجھے شجاعت صاحب نے اپنی ذاتی آمنے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ یہی کہا کہ تم نے یہاں سے الیکشن لڑنا، ان کی جو اپنی جہاں سے وہ خود الیکشن لڑتے تھے، ان کو گالیاں پڑیں گی یا ان پہ پرچے ہوں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ خالہ جی گجرات سے ہی کریں گے سیاست، کیونکہ گجرات واحد جگہ جہاں سے انہوں نے ہمیں دور رکھنے کی کوشش، اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ وہاں پہ ہوا پچھلے 5-6 مہینے میں، ہر بندہ، ہر بچہ ہر گلی، ہر محلے کے اندر اس کی بازگشت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مقصد یہی ہے کہ جی میرے جو دادا ظہور علیہ صاحب، شجاعت صاحب کی جو سیاست تھی وہ اس طرح کی چیزوں پہ مبنی نہیں تھی، تو اگر یہ کچھ حرکت کرتے ہیں تو اس سے پورے خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں سے ہمارا جو روٹس ہیں اور وہ لوگ اگر مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر میں وہاں 4 سال موجود نہیں تھا، کی وجوہات بھی میرے خیال میں لوگوں کے سامنے، میرے خیال ہے کچھ لوگوں کو اعتراضات تھے ان چیزوں کے اوپر۔ میرے جو بھائی ہیں شافع حسین صاحب، وہ بھی جب ان 4 سالوں میں اگر گجرات جاتے تھے شام کو لوگوں کو فون آ جاتا تھا، کیوں ملے وہ ان کو، کیوں ملنے جا رہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ زنجیریں اب ٹوٹ چکی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے اب کوئی اس میں نہ بھام رہا ہے، نہ اس میں کوئی انہوں نے پردہ رکھا ہے ان چیزوں۔ یہ لوگ وہاں سیاست کر رہے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جی شاید، کیونکہ یہ کرتے بھی تھے، مائنڈ کرتے تھے کہ بھئی ہمارا حلقہ ہے تو تم لوگ یہاں پہ شاید آ کے اپنی کوئی ادارہ داری بنانا چاہ رہے ہو۔ میرے خیال میں اب تو بالکل کلین سلیٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہی جو ہمارا بھائی گھر ہے وہیں سے کریں گے۔ جیسے لوگوں کی زمینوں پہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں، قبضے ہوئے ہیں، اس طرح اپنے بھی گھر کا قبضہ چھڑوائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ مظلوم کا ساتھ دیں گے ہر قیمت۔ نہیں پتا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان نے کوئی ظلم زیادتیاں کی ہیں تو ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، جس نے بھی کسی نے کیا، اور لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں جو ان کو جینوئنلی حل کریں۔ یہ نہیں کہ پروجیکٹ تو بہت بڑے بڑے اناؤنس ہو رہے ہیں لیکن اس میں ذاتی انٹرسٹ ہو، ایسی سیاست نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہی کہ جی لوگوں کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ ذاتی مفاد ہوگا اس میں انشاءاللہ شامل، اور جو بھی حق پہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی، چاہے اس کے جو مرضی اس کا انجام ہو۔ نہیں اپنی جماعت کے ٹکٹ جو ہماری پارٹی کا نشان ہے، میرے خیال میں جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن اگر اس میں کوئی ذاتی نوعیت ہے کہ جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے زمینوں پہ جو ہے وہ زبردستی کر کے قبضے، تو کوئی پروجیکٹ نکالا جا رہا ہے جس سے کسی اور پروجیکٹ کو فائدہ ہونا ہے، تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے انشاءاللہ۔ کبھی بھی کسی پہ اس طرح کے پرچے ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ ہی اس طرح کی سیاست میں ہم بلیو کرتے ہیں۔ آپ چاہے پوچھ بھی لیجئے گا جو پرانے پولیس افسران ہیں جنہوں نے گجرات میں سرو کیا ہو، کہ چوہی شجاعت صاحب نے آج تک کسی بھی ایسے آدمی پہ پرچہ نہیں کرایا جی، وہ پرچوں والی سیاست کی ہی نہیں، اور میں بھی اسی چیز کے حق میں ہوں کہ بالکل ہی غلط قسم کی روایت ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے جی، اور تو کچھ نہیں۔ میں ذاتی طور پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، چاہے میرے وہ کزن ہے، فیملی ہے، اگر اوبویسلی ان کو گالیاں پڑیں گی یا ان پہ پرچے ہوں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگا، اور تو کچھ نہیں، کیونکہ ہم پورے خاندان کو گالی پڑتی ہے اگر کسی ایک کو پڑے، چاہے ہمارے ان سے اختلافات بھی ہوں، پھر بھی مجھے دکھ ہے اس بات، بڑا دکھ ہوا مجھے جی، کیونکہ وہ ظہور علیہ صاحب شہید کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کو بھی پڑ رہی ہیں، اور بڑا ایمبیرسنگ تھا جی سب کے لیے۔ لیکن میرا خیال ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو یہ بات پہ یقین دلوانا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاید انہوں نے اس پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں کی، بلکہ الٹا اور الزامات بھی لگائے۔ آپ کو بھی پتا ہے ہمارے گھر میں کھڑے ہو کے ہمارے اوپر ہی ڈالروں کے الزام لگائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوا تھا، خط بھی نہیں شجاعت صاحب نے لکھا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، ایک دن کھڑے ہو کے ہمارے خلاف اس طرح کے الزامات تہمت لگانی شروع کر دی۔ آج دن تک میں تو جواب کی تلاش کر رہا ہوں کہ یار کوئی بتاؤ، کوئی چھوٹی سی بات ہی بتا دو کہ کس سے ڈالر لیے، کتنے لیے، کب لیے۔ مطلب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وجاد حسین صاحب نے یہ بیان دیا کیوں۔ میں آج تک جواب ڈھونڈ رہا ہوں اس بات، یہاں اس کے پھر تردید کریں، یہاں بتائیں کہ جی ہاں لیے ہیں، میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ صرف یہ کہہ دینا اور وہ بھی ہمارے گھر میں کھڑے ہو کے، مطلب نہایت ہی افسوسناک بات۔ ہاں میں نے سنا ہے اس طرح کہ شجاعت صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی ہم یہ ٹرسٹ بنا رہے ہیں، تو وہ ٹرسٹ بنتے بنتے پتہ نہیں کچھ اور ہی بن گیا کہ وہ اس کے چاروں طرف میرے خیال میں انہوں نے، ہبا جب ہوتا ہے تو اس میں نشاندہی نہیں ہوتی، تو ہیبا کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ فرنٹ ادھر سے بھی یہ سب جو ہے یہ ہمارا ہوگا، آپ پتہ نہیں بیچ میں کہیں ہیں، پتہ نہیں شاید ہیلی کاپٹر سے ہم وہاں جایا کریں گے یا کیا ہوگا۔ سب غلط اقدامات ہیں۔ کئی دفعہ سوچتا ہوں اس حوالے سے کہ ایسا کیا کیا ہے، صرف چوہی شجاعت صاحب نے ان کا خیال ہی رکھا ہے ہمیشہ، ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھا، ہم نے اس چیز کا گلہ بھی نہیں کبھی کیا، اس لیے کہ خاندان جڑا رہے، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ جی اپنے بچوں کا زیادہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پیچھے رکھا، یعنی اس سوچ کے ساتھ وہ چل رہے۔ بات ساری وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے ایک عہد و پیمان کیے، پرویز علیہ صاحب نے چوہی شجاعت صاحب کو
گھر گھر در در بھجوایا، مجھے ساتھ بھجواتے تھے. ان کی ان جماعتوں میں ابھی بھی عزت ہے. تو ان کو سامنے بٹھا کے ان کو استعمال کر کے اینڈ میں بالکل لات مار دی کہ جی ٹھیک ہے اب ہم بنی گالہ سے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کے کینڈیڈیٹ بن گئے. جانے سے پہلے بھی نہیں کہہ گئے. تو اصل اختلاف وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ بھئی یہ جو کچھ کروایا ہے ان سے اس کا کوئی بیٹھیں کوئی اسٹریٹجی بنائے کوئی ازالہ بنایا. انہوں نے کہا نہیں جی بس اب ہو گیا فیصلہ تو چپ کر کے چلیں. لوگ یہ شروع میں یقیناً کہتے تھے لیکن میرا خیال ہے انہوں نے اپنے عمل سے یہ شو کی ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہیں. اسپیشلی اس طرح کی سچویشن بنانا جو آپ نے دیکھی ہے 5 دن پہلے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنوں کے ساتھ ایسے کر سکتے؟ بار بار ایک اور میں کلیئر کر دوں جی، یہ بار بار بات کرتے ہیں خط کی کہ جی چوہدری شجاعت صاحب نے خط لکھا. تو خط کا تو بدلہ آپ نے اگلے دن ہی لے لیا مسلم لیگ ہاؤس میں ایک جعلی اجلاس بلا کے، اور اس میں جو آپ نے الزامات لگائے شجاعت صاحب پہ ہٹانے کے لیے ان کو کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم ان کو صدارت سے ہٹا رہے ہیں. تو بس پھر اب آگے چلیں نا، اب خط کی باتیں چھوڑ دیں. اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ 5 دن پہلے اقدام دوبارہ کیا. ضرب بہت لگائی ہیں انہوں نے اس دوران. کم از کم بیٹھ کے کلیئرٹی تو ملے کہ بھئی آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا کرنے کی ضرورت تھی، مطلب آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. مطلب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جی کہ آپ کسی کو وٹے مارتے رہیں اور اس کے بعد اسے کہیں چلو اب بیٹھ کے تو ہے. مجھے شجاعت صاحب نے اپنی ذاتی یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ یہی کہا کہ تم نے یہاں سے الیکشن لڑنا. ان کی جو اپنی جہاں سے وہ خود الیکشن لڑتے تھے. لیکن میں چاہوں گا کہ میں ان سے خود بھی بار بار یہ بات، وہ خود بھی اگر میرے ساتھ چلتے ہیں گجرات کے بھی، خود بھی یہ بات کر دیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جب یہ بنی گالہ والا فیصلہ ہوا تو وہ بہت غصے میں تھے اس دن، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے برخوردار حسین الہی کو بھی ڈانٹا. پوچھے گا کبھی ان سے، اب تو وہ عمران خان کے قصیدے پڑھتے ہیں. ڈانٹا کہ بھئی یہ تم کیوں گئے تھے بنی گالہ، کیا لینے گئے تھے، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی. تو اس نے کہا جی وہ مونس بھائی لے گئے تھے. تو وہ بڑے غصے میں وہاں سے نکلے ہیں. مطلب ان سے کوئی سوال پوچھتا نہیں کہ بھئی آپ تو اس چیز کے خلاف تھے عمران خان صاحب. کیا آپ نے خود بھی دیکھا گجرات میں 1 ہفتہ پہلے وہ تقریر کر رہے تھے. تو مطلب پتہ نہیں اس میں ہو سکتا ہے سیاسی مقاصد ہوں کہ جی وہ دوسرے بیٹے کو بھی ایم این اے بنوانا ہے اور وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے تو ایک ویو چل رہی ہے، دونوں بن جائیں گے ایم این اے، پی ٹی آئی کا ووٹ اور بیچ میں سارا یہ ملا ملو کے تو کام بن جائے گا. چودھری شفاعت صاحب سے ہے رابطہ جی ہمارا، وہی ہیں. باقی تو پرویز صاحب کے دونوں بھائی تو سیاست میں ہیں نہیں. بڑا مشکل سوال ہے لیکن آپ یقین کریں یہ لڑائی ہونی ہوتی تو کئی سال پہلے ہو جاتی اگر میری سائڈ سے ہوتی تھی. میرے خیال میں جب بچے اثر انداز ہونے لگ جائیں بڑوں کے فیصلے پہ اب یہ مسائل شروع ہوتے ہیں. بس وہ اب سیکھ کے ہیں نا جی، تو اب وہ سکھانے کے موڈ میں. کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں شجاعت صاحب جو ہے نا جی وہ یعنی یہ نہیں کہ میں اپنے منہ سے ان کی تعریف کر رہا ہوں، بہت بڑا دل ہے ان کا جی، بہت بڑا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مطلب ذاتی نوعیت کی بھی کئی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ان کا اتنا بڑا دل ہے اور ان میں رتی برابر بھی جو ہے نا وہ خود غرضی نہیں ہے. تو میں اس چیز کا میں سمجھتا ہوں میں سیکھنا چاہتا ہوں ان سے، لیکن بڑا مشکل ہے جی کہ اتنا بڑا دل ہونا انسان. لیکن وہ دکھی ہیں اندر سے، بہت دکھی ہیں. کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں ان باتوں کا. تو ابھی سے ان کو یاد تو آتی ہیں چیزیں جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 6-8 مہینے. میں سمجھتا ہوں جیسے وقت گزر رہا ہے جی کافی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہوتی جا رہی ہیں. میرے دل کے اندر بہت زیادہ محبت ہے جی. کوئی آدمی پتا ہو کہ جی گجرات سے ہے کہیں مل جائے تو دل سے محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ اپنا ہے. تو ان کو بھی ہمارے اوپر بہت مان ہے، ہماری فیملی کے اوپر، ہمارے خاندان کے اوپر. تو میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ سے بحال ہو جی، ان کا جو ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور جو بھی ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو، اور جینون طریقے سے جو ہے نا جی لوگوں کی مدد کی جائے. اس میں کوئی عنصر نہ ہو اس بات کا کہ جی کوئی ذاتی اس میں مفاد ہے یا فائدہ ہے. اور ہمارے ساتھ آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ لوگ بھی ایسے جوڑ دے جو حقیقی معنی میں جو ہے کوئی عوام کی خدمت کرنا چاہیں.